وسر وجہ یہ تھی کہ بھٹی صاحب کی آواز کو فلمی گائکی کے لیے موزوں نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کی بطور گلوکار کامیابی کو 90 کی دہائی میں لوگ گلوکاروں عارف لوہار اور عطا اللہ عیسیٰ خلوی کی کامیابی کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے، یعنی بھٹی صاحب کو فلمی گلوکار سے زیادہ گلوکار کے طور پر کامیابی ملی تھی۔ ویسے بھی بھٹی صاحب کی گائکی کے دونوں ادوار میں نمایاں فرق تھا۔ پہلے دور میں ان سے اردو اور پنجابی گیت گوائے جاتے تھے۔ بابا چشتی کے علاوہ فیروز نظامی، رشید اتری، ماسٹر عنایت حسین اور صفدر حسین جیسے بڑے بڑے موسیقار بھی ان سے گیت گواتے تھے، لیکن دوسرے دور میں وہ صرف پنجابی فلموں تک محدود رہے، جس کی بڑی وجہ یقیناً میلے ٹھیلوں میں زیادہ لاؤڈ گانا تھا۔ اس دور میں بھٹی صاحب کی گائکی پر فوک گائکی کا غلبہ تھا، جو الف نون کی عوام الناس میں بے مثل کامیابی کی وجہ بھی تھی۔ مسعود رانا بھی فلم بنجان سے مگ گیر شہرت حاصل کر چکے تھے، لیکن اس وقت تک کراچی میں مقیم تھے اور وہیں بننے والی اردو فلموں کے لیے نغمہ سرائی کر رہے تھے، لیکن سب سے افسوسناک صورتحال عنایت حسین بھٹی کی تھی، جنہیں موسیقاروں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ 1962 سے 1967 تک کے 6 برسوں میں بھٹی صاحب کی صرف 8 فلمیں ریلیز ہوئی تھیں، جن میں سے کوئی ایک بھی مشہور گیت نہیں تھا۔ عنایت حسین بھٹی اور مسعود رانا کی پہلی فلم۔ عنایت حسین بھٹی اور مسعود رانا۔ عنایت حسین بھٹی اور مسعود رانا۔ زوال کے اس دور میں ایک پنجابی فلم رشتہ مسعود رانا کی عنایت حسین بھٹی کے ساتھ پہلی مشترکہ فلم تھی۔ اس سے قبل رانا صاحب کی پہلی فلم انقلاب 1962 صرف کراچی تک محدود رہی تھی، لیکن دوسری فلم بنجارن 1962 پورے ملک میں ریلیز ہوئی تھی۔ کراچی میں بننے والی اس سپر ہٹ فلم میں مسعود رانا کے گیتوں نے دھوم مچا دی تھی۔ بابا چشتی نے اس فلم کے گیت سنتے ہی انہیں کراچی سے لاہور بلوا بھیجا تھا اور پہلی بار اپنی زیر تکمیل فلم رشتہ 1963 میں منیر حسین کے ساتھ ایک قوالی گوائی تھی۔ کامیاب اداکار اور گلوکار لیکن ناکام پلے بیک سنگر۔ اپنے دوسرے دور میں عنایت حسین بھٹی کے گائے ہوئے بیشتر فلمی گیت بھی سپر ہٹ ہوتے تھے، لیکن وہ گیت صرف ان پر ان کے بھائی کیفی پر فلمائے جاتے تھے۔ دیگر فلموں میں انہیں پلے بیک سنگر کے طور پر کم ہی موقع ملتا تھا، جس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ پنجابی فلمی گائکی پر مسعود رانا کی اجارہ داری ہوتی تھی، جسے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا گلوکار چیلنج نہیں کر سکا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بھٹی صاحب کی آواز کو فلمی گائکی کے لیے موزوں نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کی بطور گلوکار کامیابی کو 90 کی دہائی میں لوگ گلوکاروں عارف لوہار اور عطا اللہ عیسیٰ خلوی کی کامیابی کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے، یعنی بھٹی صاحب کو فلمی گلوکار سے زیادہ گلوکار کے طور پر کامیابی ملی تھی۔ عنایت حسین بھٹی کے 2 ادوار کا موازنہ۔ ویسے بھی بھٹی صاحب کی گائکی کے دونوں ادوار میں نمایاں فرق تھا۔ پہلے دور میں ان سے اردو اور پنجابی گیت گوائے جاتے تھے۔ بابا چشتی کے علاوہ فیروز نظامی، رشید اتری، ماسٹر عنایت حسین اور صفدر حسین جیسے بڑے بڑے موسیقار بھی ان سے گیت گواتے تھے، لیکن دوسرے دور میں وہ صرف پنجابی فلموں تک محدود رہے۔